سیدنا امیر معاویہ، میرے حال توجہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر اسماعیل زبی اللہ ہوں توجہ فرمائی، وہی قربانی دیں دے اللہ محبت فرمائے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گروہ نو نبی علیہ السلام نے عظیم گروہ قرار دیتا ہے. ادھر عمار بن یاسر نو فرماتا نو ایک باقی گروہ قتل کرے گا. ادھر حضور نے فرمایا امیر معاویہ دا عظیم گروہ ہے، مننا پہ گا جنہوں عظیم کیا ہے انہوں پھر برا نہیں کیا جا سکتا. جنہوں حضور نے عظیم کیا ہے تسی کیوں انہوں برا کہن دے ہو جنہوں حضور نے عظیم کہہ دیتا ہے. انہوں باقی گروہ کیڑا ہے جنہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ شہید کیتا ہے. دو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا اندر بھیجے. کتنے؟ دو قرآن. ایک قرآن کتاب کی صورت اور دوسرا قرآن مصطفیٰ دی صورت صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ ماشاء. ایک قرآن ساقط ہے اور دوسرا قرآن ناطق ہے. ایک قرآن چپ چپاتا ہے اور دوسرا قرآن بولنے والا ہے. قرآن پاک کو اگر کسی شخص نے چلتا پھرتا دیکھنا ہو، بولتا اور چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو وہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ساری سیرت معصوم ہے، پاکیزہ ہے. میرے اور تواڈے لئی حجت اور نمونہ ہے. آپ کی سیرت دے مقام اور شان دے بہت سارے پہلو جس پر تقاریر ہوں یا کتابہ ہوں جو کچھ مرضی کر لے، آخر پہ فیصلہ یہیں پر آ کے رکے گا کہ آپ کی سیرت اور عظمت اور شان کے لکھنے اور بیان کرنے دا حق ادا نہیں ہو. آپ کی سیرت جو ایک پہلو چند منٹ اندر بیان کر کے اجازت چاہاں گا. جڑا تنوں ڈرایا گیا ہے 3 گھنٹے وہ ڈراوائی وہ دیچ کوئی حقیقت نہیں. محترم قاری یاسین بلوچ صاحب تشریف نہیں لے آ سکے. میں بھی درخواست کی تھی سی انہوں نے آج فون کر کے. پروگرام عام ہے اور جماعت نے وعدہ توڑے کو لیا تسی کوشش کرو ممکن بناؤ تشریف لانا. تو بہرحال انہیں خانگی گھریلو مجبوری دسی جس وجہ تو میں بھی اصرار نہیں کر سکیا اور انہیں خود ہی فرمایا ہوا چلو میرے آلو تسی بھی معذرت کر دیا جی تاکہ کام سے کم انتظامیہ دی جان چھوٹ جائے بٹائم تے لیا سے. نبی علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو بڑا مختصر جا اور جامع جا اور شاید اس سے تسی اگر غور کرو گے نا تو بڑا نفیس جا پہلو آپ دی سیرت دا جس ہوتے ایسا غور بہت کم کیتا ہے یا جس دا بیان ایز اے موضوع بہت کم ہوئے. تو میں کوشش کروں گا کہ چند منٹ سے اندر اس گھڑی دے مطابق 11 بجے اور اس دے مطابق 12 بجے تو جو ہے ماشاء جس مسجد دیاں 2 گھڑیاں اکٹھیاں نہیں اتنے جماعت کیوں اکٹھی ہو سی. بہرحال اللہ اس سے رحمت فرمائے.
تساں جڑی اے گھڑی ویکھنی ہے مولا سمیل اسد صاحب نے وہ گھڑی ویکھنی آپس تسی ذرا ونڈ پا لو توجہ ہے تواڈی ماشاء نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم دی ایک حدیث ہے اس حدیث تو بات نو شروع کرنا آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نال ایک معاہدہ کیتا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نال ایک شرط طے کیتی ہے ایک معاہدہ کیتا ہوا ہے ایک اللہ پاک بولو میں وعدہ لے ہوا ہے حضور فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ یہ لیا ہے کہ یا اللہ میں ایک تیرا رسول بھی ہاں لیکن ساتھ ساتھ بشر بھی ہوں اس موضوع نو سمجھن لئی تھوڑی جی توجہ اتنی تسی دیو گے تو بات سمجھ آئے گی نہیں تو معاملہ الجھ جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک معاہدہ لیا ہوا ہے میرے نال اللہ نے وعدہ کیتا ہوا ہے میں شرط رکھی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نال اور ایک گل میں منوائی ہوئی اللہ پاک کو اس حدیث دا ایک حصہ تے بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے رسول اللہ نال وعدہ کیتا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے دی مخالفت نہیں کرتا اور یہ وعدہ حضور نے آپ نے دسیا کہ یا اللہ میں تیرا رسول ہے وہاں ایسے کوئی شک نہیں لیکن ساتھ ساتھ میں تیرا بندہ اور ایک بشر رسول تو میں بعض دفعہ بشری تقاضے غصے چاہ جاتا تسی نیڑے ہو جاؤ تسی آگے ہو جاؤ ماشاء کیونکہ آپ دے دو حیثیت کہ آپ تخلیق دے لحاظ نال جسم دے لحاظ نال بشر نے اور شان اور مقام دے لحاظ نال آپ اللہ دے رسول اللہ کلمہ شہادت بھی اے دو ہی چیزاں اشہد ان محمدن عبدہ و رسول کہ میں گواہی دینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول بشر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ رسول بھی تو پہلی بشریت ہے آپ اسی طرح آپ کی زندگی مبارک بھی 63 سالہ دو حصے تقسیم ہے ایک طرف 40 سال ہے اور دوسری طرف 23 سال ہے 40 سال تک آپ دا تعارف پوری دنیا پورے مکے پورے عرب محمد بن عبداللہ دی حیثیت سے 23 سال 40 سے لے کر 63 سال تک حضور کا اچانک تعارف ہوا کہ آپ صرف محمد بن عبداللہ ہی نہیں محمد الرسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہے عصمت کا تعلق معصوم ہونے کا تعلق تو حضور کی ساری زندگی ولادت سے لے کر وفات تک ایک لمحہ معصوم ہے پاک ہے جڑا بندہ تواڈے چوں بچہ اٹھے نا انہوں جان دیو تے او دی جاہ پور کر لئی کرو یہ تاکہ دوبارہ اٹھے نہ آئے جدوں بندہ ایک وضو شروع ٹوٹ جائے تو بچلو صاف پوری کر دیو نا ہاں تو پوری کیتی کرو جڑا اٹھ جائے وہ اٹھ جائے وہ پھر آگے دوبارہ صفحہ نہ پھلائیں گے وہ پیچھے بیٹھ جائے آداب مجلس جو ہے وہ بھی ایک درس ہونا چاہیے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی آپ دی معصوم ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک وعدہ لے ہوئے ہے کہ یا اللہ میں ایک بشر ہاں اور تیرا رسول ہاں. میں بعض دفعہ جلال چاہ جانا غصے چاہ جانا. جدوں میں غصہ کرا اور غصے اندر آ کے بشری تقاضے میں کسی مسلمان دے بارے کوئی ایسا جملہ کہہ چھوڑا جس جملہ او دی حق کہنا مناسب نہ ہوئے اور میں کہہ چھوڑا، جس نو اسی اپنی زبان شریعتی زبان میں نہیں اپنی تواڈی اور میری زبان اسی اس جملے نو آنے بد دعا، کسے نو بد دعا دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام واسطے اے لفظ دا چناؤ یا اس دا استعمال مناسب نہیں، نہ قرآن یہ لفظ ہے نہ حدیث ہے. جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرنی ہوئے تو حدیثی لفظ ہوتا ہے دعا لہو، رسول اللہ نے اس واسطے دعا کی. جدوں حضور نے وہ خلاف دعا کرنی ہوئے تو وہ واسطے الفاظ آتے ہیں فتح علیہ، اس پر دعا کی حضور نے یا اس کے خلاف دعا کی حضور نے. بد دعا کا لفظ قرآن وچ بھی نہیں تھے توجہ ہے حدیث وچ بھی نہیں. یہ ایک عربی گرامر دی بات ہے کہ دعا تو بعد اللہ کے صلہ کے ساتھ جب یہ دعا کا لفظ آئے تو اس کے خلاف یعنی اس کے خلاف دعا کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں کسی دے حق کی دعا کرن تو وہ ہے ہی دعا، تو جدوں حضور کسی دے خلاف دعا کرن تو نبی علیہ السلام فرماندے میں اللہ پاک کو معاہدہ لے ہویا ہے، شرط کیتی ہوئی ہے، وعدہ لے ہویا ہے کہ میرے اس دے خلاف میری زبان پاک جو نکلے ہویا جملہ او دے واسطے رحمت بنا اور او دے واسطے معافی دا ذریعہ بنا دے. ہن تسی غور کرو، جے تسی اس عقیدے تھے غور کرو گے نا تو تانوں حضور دی رحمت یاد آئی. کتنے مہربان، کتنے رحیم، کتنے شفیق، رحمت للعالمین. کہ اگر میں بشری تقاضۂ بشریت کوئی جملہ ایسا کہہ دوں کسی مسلمان کسی پیارے دے حق وہ اس جملے دے لائق نہ ہوئے تے میرا وہ جملہ کیا ہویا او دے حق بنا دے، او دے واسطے پاکیزگی دا ذریعہ بنا دے، او دے واسطے مغفرت دا، بخشش دا، نجات دا ذریعہ بنا دے اور میرا جملہ اس واسطے دعا بنا دے. یہ حضور نے اللہ کو وعدہ لے ہوئے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی مبارک تین قسم دے الفاظ بول دے سن. تو ہم سمجھ آندی پئی حضور کتنے قسم دے؟ 3 قسم دے. پہلی قسم کہ حضور کسی نے دعا دیں دے سن. کی فرما دے سن؟ دعا. تے دعا ہی ہے پھر حضور دی دعا. دعا تے دعا ہی ہے نا. ماں کرے، باپ کرے اور بھائی کرے، رشتہ دار کرے، کوئی کرے تو پھر جدے حق حضور دعا کرن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمان تو باعث رحمت ہے. یہ ایک انداز سی آپ کا کسی نے اچھی حالت ہی وے کہ حضور دعا دے دے سن. دوسری آپ کی سیرت کا پہلو ایسی کہ بعض دفعہ آپ مزاح فرما دے سن. مزاح جنہوں اسیاں نے مزاح فرما خوش طبی
یہ بھی ایک آپ کی سیرت دا پہلو سی، خوش طبی کر۔ بعض دفعہ نبی علیہ السلام جڑے جملے عرب دے اندر بطور تقیہ کلام بولے جاندے سن، حضور انہوں نے بھی استعمال فرما دے سن، اور بعض دفعہ غصے جلال چاہ کے کسی بندے دے خلاف بھی بات کر دے سن۔ یہ چاروں قسم دے جملے حضور دی زبان چو نکلن تے رحمت نے، کسی انداز دا بھی جملہ ہوئے تے ایک یہ رحمت۔ بعض تقیہ کلام ہوندہ ہے، مثلا عرب دے جو رواج سی کہ جدوں کوئی شاعر کلام پڑھے آنا، جی میں حافظ صاحب دا بچہ پڑھ رہا سی، نعت پڑھ رہا سی نا، تو ماشاء اللہ اللہ اس پہ رحمت فرمائے، عالم میں بعمل بنا دے، والدین کے حق میں اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، وقت کا عظیم محدث بنا دے۔ جدوں پڑھ رہا سی ایویں لگتا سی کم از کم اینوں نظم نعت پڑھدے کوئی 25 سال ہو گئے، پڑھی اس بچے نے پہلی باری، لگتا ہے ایویں سی نا، بلا جھجک وہ پڑھ رہا سی بچہ، یہ پرانا کوئی انداز سٹائل شاعر ہے، اس طرح محسوس ہو رہا سی۔ عرب وچ ایک رواج، جدوں کوئی محفل مشاعرہ ہوندی سی نا عرب وچ رواج، تے کوئی چنگا شعر پڑھیا نا چھوٹی دا، جس دن سٹ لگیا آوائی دل نو، تو انہوں بھی لگتی نا بعض دفعہ کوئی شعر شور سن کے، جدوں سٹ لگیا نا کسی نو شعر سن گے، وعدہ کیا تھا قاتل اللہ، اللہ تینوں قتل کرے، کمال کیتا ہی، یعنی یہ ایک تقیہ کلام سی انہوں نے، جی ویسے نا غضب دا شاعر ہے، غضب دا شعر ہے، وہ انسان قاتل اللہ، اللہ انہوں قتل کرے، بڑا شعر مارے اس یار، بڑا جملہ کیا ہے، اللہ انہوں قتل کرے۔ ایک عربیج رواج دے طور تے تقیہ کلام دے طور تے کسی نو داد دیونی ہو گیا تو وہ قاتل اللہ، اللہ تھا وہ اس نو مارے بھائی، بڑا شعر پڑھے اس، یہ الفاظ تقیہ کلام میں چھوڑ دے سن۔ نبی علیہ السلام بھی بعض دفعہ تقیہ کلام کے الفاظ بولا کرتے تھے اپنی سیرت میں، اپنی زبان میں۔ بعض دفعہ نبی علیہ السلام مزاق فرماندے سن، مزاق اندر بھی حقیقت ہوندی سی تے سچ ہوندا سی، لیکن اس دے اندر بھی کوئی حکمت اور سنت ہوندی سی۔ میں تو اس دی مثال نبی علیہ السلام تشریف فرمائے نے قولت ہے، عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر میرا خامد بیمار ہے، تے او تو انہوں یاد کرتا ہے، تے او آنے حضور نو بلا کے لیا، ساڑھے گھر تشریف لیا، دعا چکرن اللہ میں نو شفا دے، تاکہ حضور نو عرض کر، تے تسی ساڑھے گھر تشریف لیا ہو۔ نبی علیہ السلام نے اس خاتون دا آنا قبول فرما لیا، فرما ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، تو چلی جا اور میں آ جاؤں۔ اس عورت نے اصرار کیتا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر واقعی بڑا تے سنجیدہ بیمار ہے، تے تسی تشریف فرماؤ، پھر کوئی اور بندہ آ جائے گا، پھر کوئی اور آ جائے گا، ملن والے وفود لوگ آ رہے ہیں تو ان تخیر ہو جائے گی، تے میں تے بیٹھی ہیں تو ذرا فارغ ہو لو، تے میں تو نال لے کے جاؤں۔ نبی علیہ السلام نو گلی وچ بازار کسی عورت نال چلنا مناسب نہیں سی، پسند نہیں سی، آپ کی غیرت عزت دے خلاف سی۔ آپ نے اس عورت نو یہ گل نہیں کہی کہ میں تیرے نال جانا نہیں چاہتا یا تیرے نال جانا مناسب نہیں، حضور نے فرمایا تو چلی جا، میں آ جا۔ انہیں بار بار اصرار کیتا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نال لے کے جانا۔ وہ اگلی گل سمجھے کوئی نہ، حضور اس نے اگلی گل ارشاد کوئی نہ فرمان، جدو نہ گئی نا حضور نے فرمایا اچھا تیرا شوہر کیڑا ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں۔ فرمایا وہی بندہ ہے نا جدے اکھ وچ سفیدی ہے، گل سمجھ آندی بھائی، جدے اکھ وچ سفیدی ہے، ہو سکے نہیں نہیں یا رسول اللہ میرے شوہر دی اکھاں تے ٹھیک ہے۔ فرمایا جا پھر ویکھ ہو گئی وہ سفیدی،
جدو انہیں سنے نا با حضور فرماندے پہ وہ تو نس پئی با میں تے آئی سے ٹھیک ٹھاک چھوڑ کے لگتا ہے مگروں بیمار ہو گیا اکھا خراب ہو گیا حضور جو فرما رہے وہ جدو گھر پہنچی وہ اپنے شوہر دی اکھ ادو پٹے کھوے اکھاں تے ٹھیک ہے حضور نے فرمایا اتنے تک وہ اجے پہنچ کے اکھاں نوں ویکھ ہی رہی سی تے حضور بھی پہنچ گئے اللہ سبحانہ دروازہ کڑکڑایا عورت باہر ہے یا رسول اللہ تسی تشریف لیا میرے شوہر دی دیکھا ٹھیک نے میں تے ساری انہوں چیک کیتا ویکھیا وہ ادو اکھ کھولے تے کدی ادھروں کھولے یا رسول اللہ ٹھیک نے فرمایا اللہ کی بندی ہر اکھ سفیدی ہوندی ہر اکھ سفیدی ہوندی میں ٹھیک کیا بدلے شوہر دی اکھ سفیدی تے ہوندی ہے نا تو میں اس واسطے تیرے نال نہیں سی آ رہا کہ میں غیر عورت کے ساتھ گلیوں میں چلنا پسند نہیں کرتا نبی علیہ السلام نے مزاح بھی فرمایا بات سچی بھی گئی مزاح کی بھی جھوٹ بولنا حرام ہے جھوٹ نہیں بولنا نبی علیہ السلام نے اس طرح ایک اور روایت بھی معروف ہے کہ ایک عورت آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعا کرو بڑی خاتون سی بڑیری عمر سی کہ محبوب جی میں نو اللہ تعالی جنت دے دعا کر حضور مزاح دے حالات کیفیت پیارے سا آپ نے فرمایا بڑی عورت جنت جانا ہی نہیں وہ تھے رونا شروع ہو یا رسول اللہ کا مطلب میں بڑی ہوگی پھر میں نہیں جنت جا سکتی وہ جدو روئی نا حضور نے فرمایا خوش ہو جا بڑی عورت نے جنت نہیں جانا جنہیں جانا جوان ہو کے جانا حضور نے مزاح بھی فرمایا تو بات بھی کی فرمائی سچی فرمائی اس طرح ایک اور واقعہ بھی معروف ہے حدیث ایک عورت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سواری واسطے کوئی اونٹ دیو میں بڑی ہوں تو میں جانا ہوں ادھر ادھر سفر کرنا ہوں تو میرے کو سواری نہیں میں نے اونٹ دے دو حضور نے فرمایا اونٹ تو کوئی نہیں ایک اونٹ دا بچہ ہے وہ لے جا جنہوں تسی اپنی زبانے کی آندے ہو جی ٹوڈا چلو ہن توجہ میرے آ رکھو ٹوڈے حضور نے فرمایا وہ اونٹ تے کوئی نہیں اونٹ دا بچہ ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر ویکھو میں انہوں پہلے پالاں تے پھر انہوں وڈیاں کراں تے پھر لے جا جنہ چھڑا میں نے اونٹ دیو حضور نے فرمایا اونٹ نہیں اونٹ دا بچہ ہے جب بار بار تکرار کیتا نا تو اس عورت نے بات نہ سمجھا تو حضور نے فرمایا ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے جڑا میں تن دینا ہے وہ بھی اٹھے تو کسی اٹھ دا بچہ ہی ہوئے گا نا لہذا حضور نے مزاح بھی فرمایا بات جو فرمائی حضور نے سچ فرمائی یہ انداز تھا حضور کا بعض دفعہ نبی علیہ السلام گل کسی دے خلاف کر دے سو ظاہری طور تے لیکن حضور نے معاہدہ کی تو ہے اس ذہن نو اس پوائنٹ نو اس نقطے نو تو ساری تقریر گفتگو ہے پورے 12 بجے تک تو یہ ذہن رکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کسی دے خلاف کوئی بات کہی ہے تو وہ دے واسطے وہ دعا ہے وہ دے واسطے وہ رحمت ہے وہ دے واسطے وہ نجات دا ذریعہ ہے یہ ذہن رکھنا ہے نبی علیہ السلام دے بارے حدیث مسلم ہے سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرما دیا کہ نبی علیہ السلام دے کول 2 بندے آئے نبی علیہ السلام دے گھر وہ 2 بندے آئے میں پیچھے پردے چلی گئی وہ حضور نال بیٹھے انہاں کوئی حضور نال گل کی تھی جیڑی انہاں گل کی تھی میں انہیں سنی لیکن نبی علیہ السلام نے اچھی آواز نال انہاں دے خلاف گل کی تھی غصے چاہ گئے جلال چاہ گئے ناراضگی چاہ گئے اور اینی بات کہی کہ انہوں نے اٹھا دیتا حضور نے جنہوں اٹھایا تو چلے گئے تو پردہ علی
معاملہ ختم ہویا، میں حضور کو لائی تھے، میں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو تسا کمال نہیں کیتا، پتہ نہیں انہوں کیڑی گل کہی ہو تو میں نہیں سنی، لیکن تہاڈی بات تے میں سنی ہے، تسا انہیں پیار نہ اور غصے نال اور جلال نال انہوں نے اے بات کہی اور مجلس جو اٹھا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ گل تے ہوئے دی، انہوں نے کچھ گل کہی، میں نے غصہ آ گیا، میں انہوں نے اٹھا دیتا ہے، انہوں نے بارے اے بات کہیے تو یا رسول اللہ وہ تو پھر پریشان ہو سک۔ فرمایا تو پریشان نہ ہو، میں اللہ نال معاہدہ کیتا ہے، توجہ ہے، میں اللہ نال معاہدہ کیتا ہے کہ اگر میں کسی نو کوئی غصے کی گل کر دے تو یا اللہ او میری او دے خلاف دعا او دے حق وچ کر کے او دے واسطے رحمت بنا دے، او دی نجات دا ذریعہ بنا دے، لہذا تو پریشان نہ ہو، او انہاں دے خلاف جڑا میں غصہ کیتا ہے نا انہاں واسطے رحمت ہے، انہاں واسطے او اللہ دی طرفوں نجات بخشش ہے۔ حضور اس طرح بعض دفعہ جلال چاہ کے بات ارشاد فرمایا کر دے، لیکن دل دی کیفیت جو قرآن نے بیان کی تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ رسول اللہ کو ہم نے بھیجا ہے تمہارے لیے، اتنی شان اور مقام رسول بنا کے بھیجا ہے، تہاڈی تکلیف دکھ حضور برداشت نہیں کرتے، اور بڑے رحیم نے اور شفیق نے اور مہربان نے، اور کتنے مہربان نے، قرآن پاک فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب جی اساں تنوں سارے جہاناں لی رحمت بنایا ہے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حدیث صحیح بخاری اندر توجہ فرمانا، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے آیا اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، جدو صلاة واڑی بنے تو بعد میرے رابطہ کریا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اندر موجود نے، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، ویکھیا سیدہ فاطمہ الزہرا کلیاں موجود نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں، آپ نے آدھے پوچھے اے فاطمہ الزہرا جی محبوب جی، فرمایا علی پاک کے تھے، علی کہاں ہے میرے چچا کا بیٹا علی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک آج غصے چاہ گئے، توجہ، علی پاک آج غصے چاہ گئے، جلال چاہے ناراضگی دا اظہار فرمایا نے تے وہ گھروں باہر چلے گئے، یہ بھی سنت ہے، مطمئن کہتے غصہ چڑھے نا تے گھروں باہر نکل گیا کرو، مسیح تے آ گیا کرو، توجہ ہے، بجائے دے سوٹی اتھے چکن دے تے مار کٹائی کرن دے، بہترین طریقہ ہے کہ گھروں کوئی غصہ ہو جائے، جلال ہو جائے تے گھروں نکل کے کتے ہونا ہے، مسیح تے آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتے گیا ہے میرے چاچا کا بیٹا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبوب جی علی ناراض سن، علی غصے اندر سن، جلال اندر سن، غصے اندر آکے گھروں باہر تشریف لے گئے نے، اور میرے علم چ نہیں کہ علی پاک کتے نے، گھر موجود نہیں۔ نبی علیہ السلام تلاش اندر نکلے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ تلاش کرتے کرتے نے ادھر ادھر ویکھیا پوچھیا تے علی پاک نہ ملے، تے حضور مسجد نبوی آئے تے ویکھیا ایک دیوار دے نال علی پاک لیٹے ہوئے، اتو چادر کپڑا ہٹے ہوئے ہے، تے مدینہ پاک یہ ہوا چل رہی ہے، اس ہوا دی جو کپڑا اتو ہٹے ہوئے ہے، تے گرد و غبار تے مٹی سینا علی دے وجود دے ہوتے پئی ہوئی ہے، یہ سمجھو کہ یہ چہرے تے وجود تے مٹی ہوندی ہے نا، مٹی گرد و غبار علی پاک تے موجود ہے،
اور دیوار دے نال لگ کے لیٹے ہوئے. نبی علیہ السلام نے اپنی حسب عادت وہی توجہ ہے کی فرمایا قم یا ابا تراب. جدو گھر گئے جا کے کی پوچھا ہے کہ میرے چچا کا بیٹا کہاں ہے. جدو ہون تشریف لے آئے لب دے تلاش کر دے تے علی پاک دے اتے مٹی پئی ہوئی ہے. تے حضور نے کی فرمایا پہلی باری اس تو پہلے علی پاک نو یہ جملہ کسے نہیں سیکھیا ہویا. نبی پاک نے کی فرمایا قوم یا ابا تراب اے مٹی والے جس حالج ہے سنا علی اسی حالج. فرمایا قوم یا ابا تراب اے مٹی والے اٹھو اٹھو اے مٹی والے. علی پاک اٹھے فرمایا جاؤ صحابہ کرام نے بلا کے لے آؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھگڑا اختلاف نزاع میرا اور فاطمہ تو زرادہ ہوئے ہے. تے صحابہ کرام نو کیوں بلاوا مسئلہ تے گھرد ہے معاملہ گھرد ہے نجی معاملہ ہے. فرمایا بلاؤ سارے صحابہ کرام نو مسجد نبوی سارے کٹھے ہو جان. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کرام آواز ماری. صحابہ کرام دوڑے آ رہے ہیں مسجد نبوی بھر گئی صحابہ کرام نل. کوئی اہم مسئلہ پیش آ گیا ہے, کوئی نبی علیہ السلام دا خانگی معاملہ بن گیا ہے, کوئی گھر دا مسئلہ بن گیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبوی بھر گئی ہے. محبوب نے جدوں ویکھیا صحابہ کرام تشریف لے آئے ممبر تے چڑھے آپ نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا او میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں اس ویلے میں اس وقت بلایا آج میرے گھر دا معاملہ ہے, آج میرے خانگی معاملہ ہے, آج میرا اپنے گھر دا پریشانی دا معاملہ ہے. آج من دکھ ہویا ہے, من تکلیف ہوئی ہے, منو پریشانی ہوئی ہے ایک معاملے اندر تاہم میں تو انہوں بلایا ہے. محبوب جی فرماؤ کی معاملہ ہے. فرمایا میرے دماد میرے علی نے ہن تہاڈی مرضی کی یہ دعا کراں سیدنا علی نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ آج میرے گھر دا ایک معاملہ پیش آیا ہے. میرے دماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیتا ہے میری بیٹی ہوتے سوکن پان دا. علی پاک دوسری شادی چاہتا ہے. اور یہ حدیث ہے صحیح البخاری تے شیعہ دی کتاب اصول کافی اور جلال عیون ساجی حدیث ہے. یہ وہ حدیث ہے جڑی بیان نہیں کی تھی جان بالعموم. فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی دا پروگرام بنایا. دوسری شادی مرد دا حق کوئی پابندی نہیں. اپنا حق استعمال کرو. کی خیال تسی ایز پوزیشن جی کوئی نہیں ہنے کہو بایا نہیں ہو سکتا نہیں تو تانوں رات گھر ہی کسی نہیں بڑھن دے. اور کدے کدے میں سوچنا ایک تو معاملہ ہے شرعی کہ یہاں ایک نقطہ تھا ایک پوائنٹ تھی کہ علی پاک شادی کہاں چاہتے تھے حضور کیوں نہیں چاہتے تھے. جب بیٹی پر دوسری بیوی آنے کا خدشہ ہوا دکھ تو حضور کو بھی ہوا ہے. فطری بات ہے تکلیف تو حضور کو بھی ہوئی ہے پریشانی تو ہوئی ہے. تو سیدنا علی نے اظہار کیتا سی سیدہ فاطمہ نال کہ میں دوجی شادی چاہنا. تو سیدہ فاطمہ نے انکار فرمایا سی. سیدنا علی نے اصرار کیتا سی. ایسے بات تے تھوڑی جی بات ہو گئی. ہن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے نکاح دا پروگرام بنایا اور نکاح کرنا چاہتے ہیں ابو جہل دی بیٹی نال. ابو جہل اللہ دا دشمن ہے میں اللہ دا محبوب.
ابو جہل اللہ دا دشمن ہے، میں اللہ دا محبوب ہاں، میری بیٹی ابو جہل دی بیٹی ایک گھر جی کٹھیا نہیں ہو سکنی ہے۔ جے علی دوسری شادی کرنا چاہے ابو جہل دی بیٹی نال مینوں کوئی اعتراض نہیں، لیکن سیدہ فاطمہ تو ذرا علی دے گھر چ نہیں رہے گی۔ سیدنا علی میری بیٹی نو پھر جناب طلاق دے دیں گے، میری بیٹی اس مقام تے نہیں رہے گی۔ ابو جہل اللہ دا دشمن، میں اللہ دا محبوب، میری بیٹی اور ابو جہل دی بیٹی ایک نکاح ایک گھر اکٹھیاں نہیں ہو سکتی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے محفل اندر، مجلس اندر، محبوب جی جو ہوا سو ہوا، جانے دو، معافی دے دو۔ حضور ممبر سے نیچے اتر آئے، داماد کو بھرے محفل میں سینے سے لگا لیا اور آپ گھر تشریف لے گئے، علی پاک نو نال لے گئے۔ ہن کوئی این دا معاملہ آوے تو کوئی آپ لفظ ہے بندہ داماد نو تو نہیں لفظ۔ ہن تے بندہ آندا ہے با ناراض کر کے وہ ساڑی بیٹی نو ناراض کیتا ہے، سارا زمانہ ساڑے گھر آ سکتا ہے، وہ نہیں آ سکتا، سارا لئی پھردا ہے، انہوں گھر نہیں بڑھن دیں۔ سیدنا علی کو حضور نے سینے سے لگایا، ساتھ لیا اور فاطمہ تو ذرا کے پاس گئے، فرمایا فاطمہ میں نے علی کو سمجھا دیا ہے، معاملہ دفع دفع کرو، سمجھا دیا میں نے، معاملہ سمجھا دیا۔ حضور بار تشریف لے آئے، سیدہ فاطمہ نے فرمایا علی پاک سناؤ، پھر ہو گئی شادی، پیار دی بات ہے، شادی پھر ہو گئی۔ فرمایا فاطمہ جب تک تو میرے حرم اور نکاح میں موجود رہے گی، علی ساری زندگی شادی دوسری کرے گا ہی نہیں، پھر شادی نہیں ہوئی۔ جتنی شادیاں ہوئی ہیں نا فاطمہ تو ذرا کے دنیا سے جانے کے بعد ہوئی ہیں، دوسرا نکاح نہیں کیا پھر علی پاک۔ ہن تو میں حدیث سنا کے لے آندی ہے بخاری چوں، اس حدیث دے وچوں ایک لفظ میں تو سمجھانا چاہتا سا، چونکہ سیدنا علی دے متعلقہ حدیث سی، اس وجہ تو میں پوری سنا دی تھی تاکہ محبت دا بھی اظہار ہو جائے، عقیدہ دا اظہار بھی ہو جائے۔ لیکن جڑی گل سمجھانی، نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا قوم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ مٹی پئی سی گرد و غبار علی پاک دے وجود اطہر تے نبی پاک نے کی فرمایا قوم یا ابا تراب، اے مٹی والو میں پوچھنا چاہنا ہے علی پاک دی شان ہے یا علی پاک دی توہین ہے؟ بولو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ہی کوئی ابو تراب کہندا فخر کرتے سن، محبت فرماندے سن کہ آج تو بعد میں ابو تراب ہی کیا کرو، کیونکہ نام میرا حضور نے رکھیا ہے، پیار نال حضور نے منو سدیا ہے، یا ابا تراب، ابو تراب من کیا کرو۔ ایک کنیت سیدنا علی دی بن گئی، نام بن گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج تک مشہور ہے، جڑا بندہ سیدنا علی دی شان لکھدا ہے یا بیان کردا ہے ضرور بیان کرنا ہے علی پاک ابو تراب حضرت علی نو کیا جاندا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا نبی پاک نے کیوں فرمایا ہے؟ حالانکہ ظاہری طور تے کوئی شان والا جملہ معلوم نہیں ہوندا، کیونکہ محبوب غصے اندر نے نبی علیہ السلام جلال اندر نے سیدہ فاطمہ تو ذرا نے سارا واقعہ سنایا ہویا ہے کہ علی پاک دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، لب دے علی پاک نو آکے لبے ہے، علی پاک دیوار دنال لیٹے ہوئے نے اور حالت اندر نے کے اوپر گرد و غبار بھی ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام اسے غصے اندر جلال اندر فرما قوم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ علی پاک نے غصے اندر نکلے ہوئے الفاظ یا پیار دے نکلے ہوئے الفاظ علی پاک نے اپنے واسطے شان واسطے بیان کیتے نے، توہین و تنقید واسطے نہیں۔ علی فرماتے نے الفاظ جڑے حضور نے غصے اندر میرے واسطے نکالے نے، میرے واسطے یہی الفاظ قابل قبول نے، میں نے کیا کرو ابو، میں نے کیا کرو ابو تراب۔ شیعن کوئی اعتراض ہے؟ شیعن بھی کوئی اعتراض، وہ بھی آندن علی پاک نو حضور نے کی فرمایا ابو تراب۔ بریلوی تو بندی حدیث بھی آندن حضور نے علی نے کی فرمایا ابو تراب، سارے آندے نے علی دی شان ہے۔ تو بس میں نہیں ذری گزارش کرنی نہ جیڑا اصول تے جیڑا کلیات تے جیڑا ضابطہ علی پاک واسطے نا
وہ سارے صحابہ واسطے ہونا چاہیے۔ یہ شان علی، مقام علی، عزت علی ہے کہ علی پاک کو کہا جائے ابو تراب۔ حضور نے کہا ہے غصے میں جلال میں، لیکن علی کی شان ہے، علی کی شان ہے، علی کا مقام ہے، ان کا یہ نام پک گیا ہے، ہر مومن کی زبان پہ چڑھ گیا ہے۔ علی کون ہے؟ ابو تراب۔ ذرا دوسری حدیث صحیح البخاری ہے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا توجہ فرمانا اس حدیث پاک تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدنا ابو ذر غفاری، سیدنا ابو ذر غفاری، سیدنا ابو ذر غفاری۔ یہ غفار ایک قبیل ہے عرب دیان۔ حضور کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن سارے قبیلیاں جناب تقسیم ہونا، جتنے قبیلے سارے تقسیم ہونا، یعنی کچھ جان گے جنت ہے تو کچھ جان گے سیدہ بھی تقسیم ہونا ہے، قریشیاں تقسیم ہونا ہے، اوانہ تقسیم ہونا ہے، جٹا تقسیم ہونا ہے، گجرا تقسیم ہونا ہے، ارائیاں تقسیم ہونا ہے، رانیاں تقسیم ہونا ہے، بٹا تقسیم ہونا ہے، جٹا تقسیم ہونا ہے، وہ سارے تقسیم ہوں گے، کچھ جنت جان گے، کوئی جہنم دا حصہ بھی رہے گا۔ لیکن حضور فرما دین اے ابو ذر تیرا قبیلہ قیامت نو تقسیم نہیں ہونا، سارے دا سارا جنت جان، پورا قبیلہ جس نے جنت جانا ہے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ابو ذر غفاری دی ایک اور شان بھی ہے، او دے ہوتے تو پھر کسی دن باس کریں گے۔ ابو ذر غفاری ایسا صحابی ہے جنہوں سارے صحابی مند ہیں۔ شیعہ دا موقف ہے نا رافضیہ دا، بس صحابہ حضور تو بعد اسلام تو نعوذ باللہ پھر گیا ہے، کتنے رہ گیا ہے؟ تین۔ کتنے رہ گیا؟ تین رہ گیا ہے، ابو ذر غفاری تے مقداد تے سلمان فارسی، یہ تین رہ گئے، باقی سارے پھر گیا۔ یہ دا مطلب ہے نا دے نزدیک بھی ابو ذر غفاری ہے، پھریا وہ بھی آدھے با اے صحابی، یہ اے صحابی ہے نا، تو پھر حدیث سن لو۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات فرمایا جڑا بندہ کلمہ توحید پڑھ لوے خالص دل دے نال، خلوص دل دے نال کلمہ اسلام پڑھ لیندہ ہے، وہ دے مطابق عقیدہ بنا لیندہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیندہ ہے، پھر یہ دے مطابق عقیدہ بنا لیندہ ہے، وہ جنت جائے۔ جد عقیدہ توحید کلمے دے مطابق ہوئے، کلمہ پڑھے، یہ دے مطابق عقیدہ بنا لوے، وہ کتے جائے گا؟ جنت۔ ابو ذر بڑے حیران ہوئے حدیث سن کے، فرمادن میں عرض کیتا محبوب جی ان زنا و ان سرکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے فرما رہے ہو ہر کلمہ پڑھنے والا بندہ، توحید ہوتے رہن والا بندہ، کلمے دے مطابق عقیدہ رکھن والا بندہ جنت جائے گا۔ میرا سوال ہے ان زنا و ان سرکا، بھاویں وہ چوری کرے بھاویں زنا کرے پھر بھی جنت جائے گا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر جی محبوب جی جڑا بندہ کلمہ توحید پڑھ کے دے مطابق خالص دل نال یعنی عقیدہ بنا لینا ہے، ایسا شخص جنت اندر ضرور جائے گا۔ حضرت ابو ذر پھر فرما دے ان زنا و ان سرکا، بھاویں چوری کرے بھاویں زنا کرے پھر بھی جنت جائیں گا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر جی محبوب جی جڑا بندہ کلمہ توحید پڑھ لوے اپنے سعود مدہ عقیدہ بنا لوے وہ بندہ ضرور جنت جائے گا۔ ابو ذر فرما دے میں تیجی واری عرض کیتا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، بھاویں زنا کرے بھاویں چوری کرے پھر بھی جنت جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عَلَىٰ رَغْمِ عَنْفِ نَبِي ذر، اے ابو ذر تیرا ناک خاک رل جاوے بار بار پوچھی جانا ہے وہ جنت جائے گا۔ تیرا ناک خاک رلے جنت جائے گا۔ کی فرما عَلَىٰ رَغْمِ عَنْفِ ابی ذر، ابو ذر دا ناک باویں مٹی جرال جاوے نا انہیں جنت جاؤنا ہے۔ اٹھائیے صحیح البخاری جدوں میں ابو ذر حدیث پڑھ دے فرما دے عَلَىٰ رَغْمِ عَنْفِ ابی ذر،
علی رغم انف ابی ذر جدوں بھی حدیث سنان دے نال فرما دے حضور نے من کیا سی علی رغم انف ابی ذر ابو ذر دا ناک باویں خاک اندر رل جاوے لوگ پوچھ دے ابو ذر اے الفاظ کیوں بیان کرنا ہے فرما حضور دی زبان جو نکلے نبی علیہ السلام دی زبان پاک چو نکلے الفاظ میرے واسطے رحمت نے مغفرت نے پاکیزگی دا سبب و ذریعہ نے ساری دنیا دی ہر مکتبہ ہائے فکران دے الفاظ غصے اندر نے حضور نے جدو بار بار تکرار کیتا ہے حضور فرمادر کلمہ پڑھنے والا جنت جائے گا کو ابو ذر فرمادر بار بار انسنا و انسرا کا پاوی چوری کرے پاوی دنا کرے حضور نے جدو بار بار ابو ذر دے الفاظ تکرار ویکھیا ہے غصے اندر آکے فرمایا علی رغم انف ابی ذر ابو ذر دا بھوینا خاک اندر مل جائے وہ بندہ پھر بھی جنت جائے گا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ اپنی شان اندر سمجھے نے اپنی شان اندر اپنے مقام اندر جدوں بھی ذکر اس حدیث نو بیان فرما دے آنے لوگوں منو حضور نے ادوں اے الفاظ فرمائے سن صحابہ کرام نو فخر نال دس دینے علی رغم انف ابی ذر حالانکہ الفاظ غصے اندر نے جلال اندر نے الفاظ زہری طور تے خلاف نے لیکن وہی اصول ضابطہ ہے نبی پاک فرما دے اے اللہ میں بشر ہوں کسے دے خلاف میں کوئی الفاظ کہہ دے میں غصے جلال اندر اے اللہ میں توڑے کو وعدہ لینا چاہنا ہوں میرے الفاظ دے وعدے زکاة بنا دو میرے الفاظ دے وعدے رحمت بنا دو پاکیزگی دا ذریعہ بنا دو رب نے خوشخبری سنائی محبوب توڑے نال میرا وعدہ ہو گیا آج تو بعد جڑے الفاظ توڑی زبان جو کسے دے خلاف نکلن گے میں ان الفاظ دے وعدے رحمت بنا دے آنگا تیسری حدیث پاک اے صحیح مسلم دی حدیث میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے توجہ کرنا ایک چھوٹی جے بچی ہے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیانے انس بن مالک صحابی رسول خاتم رسول دی والدہ محترمانے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیانے ایک بچی ہے حضور پاک کو گزری تے نبی پاک نے ویکھیا چھوٹی جے بچی سی انہوں ویکھیا حضور نے تے فرمایا اچھا یہ بچی کون ہے حضور نے پوچھا دسا گیا فلاں دی بچی ہے فرماؤ تو چھوٹی جی ہوندی سی یہ وڈی ہو گئی حضور فرمان کئی دن بعد کئی مہینے بعد کئی سالہ بعد بندہ ویکھے نا کسی بندے نو تو بندہ کی آندا ہے یار میں تو بالکل چھوٹا جا ویکھے تو نے بڑا ہو گیا حضور کو یہ فرمان تخیہ کلام حضور نے فرمایا تو چھوٹی سی بڑی ہو گئی جی یا رسول اللہ حضور نا اس میں پتہ کی فرمایا تخیہ کلام لا کبیرہ سنک اتو وڈی نہ ہوئے وہ وڈی ہو گئی لا کبیرہ سنک تو بڑی نہ ہو تو بڑی ہو گئی ہے اور تو بڑی نہ ہو لا کبیرہ سنک تو بڑی نہ ہو بچی نے اتھے رونا شروع کر روندے روندے سیدہ ام سلیم کو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم نے پوچھا کی ہوئے ہے بیٹا فرمایا میں وڈیا نہیں ہونا میں وڈیا نہیں ہونا بس میں مر جانا ہے میں وڈیا نہیں ہونا چھوٹی جی بچی ہے لیکن آندھی کیے والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى بچی دا ایمان عقیدہ کیے جو حضور فرمان وہ غلط ہو سکتا وہ غلط نہیں ہو سکتا حضور نے فرماتا لا کبیرہ سنک تو وڈی نہ ہوئے تم عمر نہ پائیں تو وڈی نہ ہوئے نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی کہ جلال غصے اندر آندے تے فرما دے تربت یمینک تربت یمینک اور تیرا دایاں ہاتھ مٹی جرلے حضور غصے جلال چاندے نا فرما دے تربت یمینک کدے ہمیں جلال چاندے نا سیدہ عائشہ کو گھر بیٹھے ہوندے تو فرما دے توجہ ہے اقرا اقبا حلقہ اقبا حلقہ اور تن اولاد نہ ہوئے اور تو 5 ہوئے
وہ تیرے حلق میں تکلیف ہوئے. حضور علیہ السلام جلال میں آتے تو ایسے جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور وہ بھی رحمت ہے. وہ دعا ہے، رحمت ہے. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا اس بچے نو لا کبرا سنک، تو وڈی نہ ہوئے. بچی رو پئی ہے، روندی روندی سیدنا ام سلیم کو پہنچی. پوچھے کی ہویا بیٹے؟ فرمایا میں وڈیا نہیں ہونا، میں ہن وڈیا نہیں ہونا، میں مر جانا ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا لا کبرا سنک، تو وڈی ہو گئی ہو، وڈی نہ ہوئے. تو وڈی ہو گئی ہے، تو وڈی نہ ہوئے. حضور نے من فرمایا میں وڈیا نہیں ہونا، میں مر جانا ہے، میں فوت ہو جانا ہے. روندی رہ جا رہی ہے بچی. سیدہ ام سلیم نے پکڑے، حوصلہ دیتا ہے. فرمایا میں تر ہونے لے جاواں حضور کو، میں تن واپس لے جانی حضور. نبی علیہ السلام نے کول سیدہ ام سلیم نے بچے نو پھڑے ہویا، پکڑے ہویا، بازو تو لے کے آ گئی. فرمایا محبوب جی تسا کی ارشاد فرمایا؟ بچی روئی جا رہی ہے. کی ہویا ہے بیٹا؟ حضور نے فرمایا کی ہویا ہے؟ فرمایا تسا فرمایا لا کبرا سنک، تو وڈی نہ ہوئے، تیری عمر نہ ودے. تم جی میں اسی پیار جاگ پتہ کہ نا اب مر جانے، مر جاویں بچے نہ آنے نا. لا کبرا سنک، تو وڈی نہ ہوئے. تو اے فرمایا بچی روئی جا رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلیم میں رب کو وعدہ لے ہویا ہے. حضور اسی ویلے فرما دن میں اپنے رب کو وعدہ لے ہویا ہے، میں شرط لئی ہوئی ہے رب کو. جے میں کسے دے خلاف کوئی بات کہہ دے وہاں بتقاضہ بشریت، اے اللہ میری اس نو او الفاظ کہے، او دے واسطے دعا بنا دے، او دے واسطے رحمت بنا دے، او دے واسطے زکاة بنا دے، پاکیزگی دا ذریعہ بنا دے. میں وعدہ کیتا ہویا ہے، پریشان نہ ہوئے. دی عمر وڈی ہوئے گی، دی عمر زیادہ ہوئے گی. صحابیات فرما سا اپنی اکھا نال ویکھیا اینی وڈی ہوئی عمر، اتنی بڑی ہوئی عمر کہ لاٹھی دے ٹیک تے عورت جناب چلیا کرتے سی. بڑی ہو گئی عمر. حضور نے فرمایا لا کبرا سنو کے پھر بیان کیتا کر دی. ویکھو میری عمر جنوں حضور نے فرمایا سی تو وڈی نہ ہوئے. او دعا حضور دی من دعا لگ گئی. حضور نے فرمایا وڈی نہ ہوئے، حضور دی دعا لگ گئی ہے. صحابیہ کی آندی ہے میرے خلاف جملہ کیا ہویا، میرے واسطے دعا بن گیا ہے، میرے واسطے رحمت بن گیا ہے. اس ساری روایات و حدیث جس واسطے میں تو سنا دیا نے. او آخر وال چلیے کیونکہ ٹائم ہونے والا ہے. حدیث پاک میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چو باہر نکلے تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چاچا کا بیٹا عمر میں چھوٹے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے. نبی علیہ السلام باہر نکلے. ابن عباس فرماد جو میں حضور نو ویکھیا کہ گھر چو باہر نکلے اور میرے والا آ رہے ہیں، میں جلدی نہ بچہ سا نا دوڑ کے نا دروازے دے مگر چھوپ گیا. حضور میرے کو لا منو پکڑ کے فرمایا ادھر آؤ ذرا. ابن عباس آئے فرمایا محبوب جی جی حکم. فرمایا جاؤ میرے واسطے امیر معاویہ کو بلا لاؤ. جاؤ منو امیر معاویہ نال کام میں انہوں بلا کے لے آؤ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ. ہاں بولو شاباش. ساری حدیثہ جڑی میں تن سنانی ہیں ایسا حدیث واسطے سیدنا امیر معاویہ، تاکہ جنہ دے ذہن خراب ہیں اپنا ذہن صاف کر لو، پاک کر لو. جنہ کالجاں یونیورسٹیاں سکولہ دے طلباء دے ذہن خراب ہیں اپنا دل و دماغ صاف کر لو. امیر معاویہ صحابی رسول. نعرہ تکبیر، شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ. امیر معاویہ ملک الاسلام، شاہ اسلام ہے امیر معاویہ، شاہ اسلام ہے امیر معاویہ. اسلام کا پہلا بادشاہ ہے امیر معاویہ. ابو بکر عمر عثمان و علی سیدنا حسن یہ پانچوں خلفاء راشدین ہیں. سیدنا امیر معاویہ شاہ اسلام ملک الاسلام عادل بادشاہ ہے امیر معاویہ. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ
بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اذا متعت الملک تکی معنی ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، یہاں ملوکیت ہے، یہ خلافت ہے۔ خلافت جو ہے وہ ابو بکر عمر عثمان و علی اور امام حسن تک ہے، اس کے بعد جناب ملوکیت ہے، بادشاہت ہے۔ میں پوچھتا ہوں بادشاہت کوئی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے؟ تو تل ملک کا معنی بتلا دو۔ تو تل ملک کے الفاظ ہے قرآن میں، وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سلطان کے الفاظ حضور نے خود دعا کی ہے، مجھے بادشاہ بنا دے۔ حضور نے فرمایا عادل بادشاہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ ملوکیت حرام ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اگر ملوکیت حرام ہوتی تو قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ اسلام، امیر معاویہ کاتب وحی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خال المومنین، مومنوں کا ماموں ہے امیر معاویہ، امیر معاویہ، امیر معاویہ۔ جس بندے کو امیر معاویہ کی شان پر، مقام پر، عزت پر، عطرت پر، ان کی امانت پر، دیانت پر، زکوٰۃ پر، عدالت پر، ایمان پر، مغفور ہونے پر، جنتی ہونے پر کوئی اعتراض ہو، ہر بندے کو حق حاصل ہے وہ ہم سے سوال کرے۔ جب تک امیر معاویہ کی شان کا دفاع نہیں کریں گے اور جواب نہیں دیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔ کوئی اعتراض ہو سن لو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باس کرنے والوں، تنقید کرنے والوں، ظالموں، بدبختوں، تم اپنی حیثیت دیکھو، اپنا مقام دیکھو، تم 15ویں صدی کے گنڈے ہو اور بولتے ہو صحابہ کرام پر۔ اپنی حیثیت دیکھو، اپنا درجہ دیکھو، کس کے خلاف بولتے ہو؟ اصحاب رسول کے خلاف۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری تحقیق کی، تمہاری ریسرچ کی، تمہاری تقریر کی، تمہاری گفتگو کی حیثیت کیا ہے؟ تم صحابہ کو بولتے ہو۔ صحابہ کرام کے گھوڑوں کے نتنوں میں جو مٹی لگی ہوئی ہے، اللہ کی قسم تم اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَعَصَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ ان کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے، اس مٹی اس سموں کے نیچے سے جو پہاڑوں پہ چلے تو اس کی چنگاری نکلتی ہے۔ اللہ صحابہ کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے چنگاری نکلنے والے کی قسم قرآن میں اٹھا رہا ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اپنے دل اور دماغ صاف کر لو جوانو، فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ سارے کے سارے صحابہ جنت کے وارث ہے، کسی ایک صحابی کے خلاف بولنا کفر ہے۔ ہمارا ایمان ہے، صحابہ اسلام کی شان ہے، ہم صحابہ کے غلام ہیں، چوکیدار ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے صحابیت کے سامنے پردہ ہے۔ پوری صحابیت اس طرف ہے، آگے پردہ امیر معاویہ ہے۔ ظالم یہ چاہتے ہیں، اعدائے اسلام یہ چاہتے ہیں، دشمن یہ چاہتے ہیں اس پردے کو کاٹے اور پیچھے جائیں اور سارے صحابہ کو ہم پھر کاٹنا شروع کریں۔ ہم اس پردے کو جب تک حفاظت کریں گے گویا سارے صحابہ کی حفاظت ہے۔ اگر اس پردے کو چاک کرنے دیا تو یہ ظالم اندر جائیں گے۔ سن لو، امیر معاویہ کے دروازے پر ہم پہرےدار بن کے کھڑے ہیں، نہ توڑنے دیں گے نہ تمہیں اس کو چاک کرنے دیں گے۔ امیر معاویہ ہماری شان ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ہمارا ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، انہوں 33 باری اخوا ہر صحابی نبی
नबी हर सहाबी 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 नबी खलो के परद मुंह करके खवा इन्होंने पूरी जुरत ना नारा तकबीर अल्लाहु अकबर हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी जन्नती शान अमीर मुआविया जिंदाबाद शान अमीर मुआविया जिंदाबाद शान अमीर मुआविया जिंदाबाद जेड़ा न माने वो जहन्नमी दो बारी खवा इन्होंने फिर जड़ा न माने जड़ा न माने जड़ा न माने वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वस्साबिकूनल अव्वलून ए मुनकरे साहब ए कौन जा रहा है बाहर अपना है? चलो हर खैर वस्साबिकूनल अव्वलून वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। कुरान आंदा है हर सहाबी नबी हाँ शाबाश 33 बारी अजे नहीं होया हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया अब्दुल्ला बिन अब्बास जी महबूब जी फरमा जाओ अमीर मुआविया को बुला लाओ। इब्न अब्बास अहले बैत में से है बुलाने जा रहा है अहले बैत का चश्मो चराग किसको मुआविया को। है इब्न अब्बास है अब्दुल्ला इब्न अब्बास हजूर के चचा का बेटा अब्दुल्ला इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला इब्न अब्बास जाओ सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को बुला लाओ। गलत आंदे ने बंदे जेड़े आंदे ने अमीर मुआविया दी शान अंदर कुरान दी आयत कोई नहीं कोई आंदा उन्हां दी शान अंदर हदीस मुस्तफा कोई नहीं। मैं अर्ज करना किसी सहाबी रसूल दी शान अंदर एक आयत भी न होवे एक हदीस भी न होवे उदी शान लई इतना ही काफ़ी है कि वो पैगंबर का सहाबी और पैगंबर दा एवें ही है जिवें कोई बंदा कहे ना ए मेरा अब्बा है तो फिर कवे दी शान ही तो कुरान कोई नहीं वो कमलिया जो अब्बा हो गया तो फिर शान थोड़ी अब्बा जो हो गया जब वो सहाबी रसूल है तो फिर सुन लो सहाबी रसूल होना सब तो बड़ी शान है कि अमीर मुआविया सहाबी है। अमीर मुआविया सहाबी रसूल ने अमीर मुआविया खालुल मोमिनीन मोमनों का मामू तमाम मुहद्दिसीन किराम ने लिखा अमीर मुआविया मोमनों के मामू क्यों क्यों नदी बैन अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु अम्माहातुहुम। कुरान पाक आंदा है नबी दियां बीवियां मोमना दियां मावां ने अमीर मुआविया दी बैन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा मोमना दियां मावां ने और उन्हां दे भाई अमीर मुआविया मोमना दे मामू ने खालुल मोमिनीन मोमनों के मामू कौन है अमीर मुआविया। बुला के लाओ मेरे वास्ते अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तो मेरे वास्ते अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तो बुला के ले आओ। मैं पूछना चाहना जिहदे नाल हजूर नू काम है जिहदे नाल हजूर नू काम है हजूर नू हाजत है हजूर नू जरूरत है हजूर बुलाना चाहते हैं उन्हां नाल तुहानू क्यों दुश्मनी हो बदबख्तो। मुआविया एक सितारा भी है पता मुआविया नाम क्यों रखते थे अहले अरब कि अरब के अंदर ये मशहूर था कि एक सितारा है आसमान पर उसे मुआविया कहा जाता तो ये नाम मशहूर हो गया लोग रखते थे। हजूर के और भी कई सहाबी थे जिनका नाम मुआविया था।
یہ اکیلے امیر معاویہ نہیں ہے، اور صحابہ بھی ہیں جن کا نام معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ عرب میں یہ نام رکھتے تھے کیونکہ معاویہ کہا جاتا تھا ستارے کو، اس ستارے دی خوبی اور رات نو چڑھتا ہے، اور رات نو چڑھتا ہے، تو جدو رات نو نظر آوے نا اسے ویلے پنڈا وچ تے شہرہ وچ جڑے کتے ہوندے نا وہ اتا منہ کر کے بھونکنا شروع کر دیں، کوک مار دیں۔ جدو کتا کوک مارے نا بھونکے سمجھو کہ معاویہ چڑھ گیا، معاویہ چڑھ گیا۔ پھر خاص نسل دا کتا جدو بھونکے کالا، جس نو حضور نے فرمایا مارو، جدو کالی رنگ دا رات کالی کتا بھونکے نا آسمان الموہ کر کے سمجھو معاویہ چڑھ گیا، معاویہ چڑھا ہوا ہے۔ کتا بھونک رہا ہے، معاویہ چڑھا ہوا ہے، کتا بھونکتا رہے گا، معاویہ چڑھا رہے گا انشاءاللہ، معاویہ ستارہ ہے انشاءاللہ۔ اصحابی کا نجوم، امیر معاویہ ستارہ ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے امیر معاویہ کے نام سے، یہ میں آگے آج دید نہیں ہے، پرانی ہے۔ امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، اصل جڑے لوگ ہیں نا امیر معاویہ کو جانتے نہیں سمجھتے نہیں، وہ امیر معاویہ کی سیرت کو شروع کرتے ہیں پڑھنا حضور کے بعد، سینہ ابو بکر کے بعد، عمر کے بعد، عثمان کے بعد، سینہ علی کے زمانہ خلافت میں جب آپس میں کوئی اختلاف ہوا تو وہاں سے وہ امیر معاویہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں معاویہ کو اس وقت پڑھنا شروع کرو جب حضور موجود تھے اور امیر معاویہ حضور کے پاس بیٹھ کے قرآن لکھ رہا تھا، اس وقت سے پڑھو معاویہ کو، بعد میں نہیں، پہلے پڑھو نا سمجھ آئے معاویہ ستارہ کی مقام کیا ہے، شان کیا ہے۔ ذرا سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 تو ہو نہیں گئے، چلو میرا گھنٹہ ہو گیا اور بلوچ والا گھنٹہ شروع کری۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ، ایڈوانس دیو سبحان اللہ، پھر میں کہا بول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ، ہاں اتنا نہ لو تاکہ گڑبڑ والا بندہ انجی باہر نکل جائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عبداللہ ابن عباس جاؤ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بلا کے لے آؤ۔ عبداللہ ابن عباس گئے، واپس آئے، فرمایا محبوب جی معاویہ تو کھانا کھا رہا ہے۔ فرمایا جاؤ یا رسول اللہ، وہ میں گیا ہوں وہ کھانا کھا رہا ہوں، میں جاؤ بلا کے لاؤ اس کو، جاؤ دوبارہ آؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پہنچے، پھر واپس آئے، فرمایا محبوب جی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں۔ فرمایا اچھا کھانا کھا رہے ہیں، لا شبہ اللہ بطنہو، او دا پیٹ نہ بھرے، جاؤ انہوں بلاؤ، اس کا پیٹ نہ بھرے، جاؤ اس کو بلاؤ۔ ہون تکلیف ہوئی ہے رافضیانو، ویکھو نا میرا حضور نے معاویہ دے خلاف جملہ بولیا نا، توجہ ہے، پچھلے سارے قبول سن تو ان میں دی ساریاں سنا گئے اس واسطے آنیاں سے۔ لا شبہ اللہ، لا شبہ اللہ بطنہو، نہ پیٹ بھرے معاویہ کا۔ جی میں تسی آن دے ہو نا بندر بچے بلاؤ، بدن بلاؤ تو نہ اٹھے کھانا کھاؤ، نہ رجے ہیں یا تو کدے رجے ہیں نا اٹھو۔ تو یہ باپ جب کہتا ہے بیٹے کو، استاد جب کہتا ہے شاگرد کو، کیا اس کو گالیاں دے رہا ہوتا؟ غصے میں ہوتا ہے نا، جلال میں ہوتا ہے، اور تو نہ رجے اور نہ تو کھاندہ ہی رہے، یار اولے کھاندہ ہی رہنا۔ امیر معاویہ کو حضور نے فرمایا اللہ اس کے پیٹ کو نہ بھارے، وہ کیوں نہیں آتا، بلاؤ۔ بس یہاں معاملہ تھا، کہا گیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور نے انج کیوں فرمایا ہے؟ نبی پاک فرماتے نے میں اللہ نال معاہدہ کیتا ہے، میں اللہ نال معاہدہ کیتا ہے، میں اللہ نال وعدہ کیتا ہے، اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے، میں شرط طے کروائی ہوئی رب کو لوں، اگر میں غصے میں جلال میں کسی دے بات خلاف بات کہہ دیں، اللہ دے واسطے رحمت بنا دے، مغفرت بنا دے، اللہ دے واسطے دعا بنا دے، دعا بنا دے۔ قومی آباد اور آپ اے مٹی والے اٹھو، دعا ہے یا توہین ہے؟ اونچی بولو، تارے بعد یمینک، تیرا سجا ہاتھ
خاک میں مل جائے یہ دعا ہے یا دعا حضور کی دعا لا رغم انفنا بیزار یہ ابو ذر کے لیے دعا ہے، دعا بد دعا نہیں، یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ لا کبیرہ سنک تو بڑی نہ ہو، یہ دعا بن گئی۔ یا امیر معاویہ لا شبہ اللہ بطنہ ہو، یہ دعا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے۔ جب یہ حدیث بیان کی تھی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، وہ ظاہری معنی لے کے نا ابن کثیر نے تو کمال ہی کر دی۔ میں بڑے جب حدیث کوئی پڑھتا ہوں اس کی تشریحات میں پڑھتا ہوں، وہ اپنی جگہ پر ہے، جڑا میں لطف آیا نا امام ابن کثیر دا ایسا حدیث تشریح دا مزہ کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں واہ امیر معاویہ تیری شان، تو تے دو جہان سوار گیا ہیں، اتے حضور فرماتے ہیں تو نہ رجے، اتے بھی کھاندہ رہے ہیں تے جنت بھی کھاندہ ہی رہیں گا۔ فرمایا یہاں بھی تو کھاتا رہا، حضور نے تیرے کے لیے دعا کر دی کہ تو نہ رجے نہ سیرو کمانا، تو کھائے زیادہ، تو یہاں بھی کھاتا رہا جنت میں بھی کھائے گا، یہاں کھانے کی تجھے حضور دعا دے گئے۔ ساتھ یہ بھی فرما گئے اول جیش من امتی یغزون البارہ او جابو، جیڑا میری امت پہلا لشکر بیری بیڑے پہ چڑھ کے جہاد کرے گا وہ سارے کا سارا گروہ جنتی ہوگا۔ بادشاہوں کی طرح میں نے خواب میں دیکھے ان کو بیٹھے ہوئے جہاز پر بیٹھے، بیری جہاز پر، بیری جہاز بنایا بھی امیر معاویہ نے، چڑھے بھی امیر معاویہ۔ جس طرح پہلا لشکر بیری بیڑے پہ چڑھنے والا سارا جنتی ہے، اس کا سردار امیر معاویہ ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو میرا سوال امیر معاویہ جنتی کیوں نہیں ہے؟ وہ دنیا میں بھی دعا کا مستحق تھے، وہ جنت بھی مصطفیٰ کی دعا کی مستحق ٹھہرے۔ امیر معاویہ زندہ باد، امیر معاویہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، صحابی نبی جنتی جنتی۔ بس لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو دعا کیتی ہوئی ہے، میں معاہدہ لے ہویا ہے، میں کسے دے خلاف دعا کران او دے بعد رحمت بنا دے، مغفرت بنا دے، پاکیزگی دا ذریعہ و سبب بنا دے۔ توجہ فرمانا سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان، کفر سارا پریشان، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ، ہر کالا بندہ پریشان، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیڑا پورے ملک کالا ہے اوہی پریشان، سیدنا امیر ابو معاویہ اور ان کے باپ سیدنا ابو سفیان۔ اونچی کہو سیدنا ابو سفیان، پیار سے کہیے سیدنا ابو سفیان۔ کیوں ہو گیا ہے بے ایمان پریشان؟ ذرا اونچی کہو سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان۔ کدی ہے تسی ایک مہینہ روزہ تک کر لو نا 33 واری ہر نماز تو بعد سیدنا ابو سفیان، تاکہ چڑھ جائے زبان پہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے یہ معاویہ، پڑھا لکھا ہے، پڑھنا بھی جاندہ ہے، لکھنا بھی جاندہ ہے، محبوب جو اینو تسی اپنے نار رکھ لو، اس کو اپنے ساتھ رکھ لو، آپ کی تحریریں آپ کی باتیں لکھ لیا کرے، اس کو ساتھ رکھ لو۔ نعرہ تکبیر، کاتب بھائی امیر معاویہ، کاتب بھائی امیر معاویہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کاتب بھائی بنا دیا، اب ظالم کا انداز دیکھیے، رافضی کا انداز دیکھیے، رافضیوں کے جنٹوں کا انداز دیکھیے، ڈاکٹروں، انجینئروں اور پروفیسروں کا انداز دیکھیے، ادائے امیر معاویہ کا انداز دیکھیے، ادائے صحابہ کرام کا انداز دیکھیے۔ منشی بھرتی ہویا سی، منشی کی بھرتی ہویا امیر معاویہ،
منشی اب منشی ہے یہ نا کیڑا عہدہ لب گیا حضور نے منشی رکھیا ہے نا میں کہا منشی رکھیا ہے جانے جی حضور نے منشی رکھیا کیڑا ایڈا بڑا عہدہ ہے جی تو تسی بڑے فخر کر دے وابی اہل حدیث اہل سنہ امیر معاویہ دے بارے منشی ہے یہ حضور نے برتی کیتا ہے نا تو میں کہا میں تو تواڈی گڑیاں دے پیچھے لکھیا ہے ویکھیا ہے سگے در بطول یہ دا کی معنی ہے یعنی بطول کے در کا کتا تو میں اگر سیدہ بطول کے دروازے پہ کتا بن جاؤ تو یہ تمہارے لیے اعزاز ہے اور امیر معاویہ حضور کا منشی بن جائے تو بھونک دے ہو امیر معاویہ منشی ہے حضور کا تو میں اگر ٹھیک ہے منشی ہے حضور کا پتہ ہے کس دا منشی ہے حضور دا تو پھر اور کی چاہیے ہے ایسے ایم پی ایم منے دے منشی نہیں وارے پوچھ لو ان عمران خان دے منشی سارے نسن لگے ہوئے انشاءاللہ روزیں تو پہلے خوشخبری تو سننی لیکن نال یہ خوشخبری سنن تو پہلے توبہ کر لو ہاں بھئی یا اللہ دوبارہ ایک غلطی نہ کر سا ساڑھے کل ایک واری غلطی ہو گئی تو معاف کر دے ساڑھے پیو دی بھی توبہ یہ اسی اینو ووٹ دے جائیے یا اللہ ساڑھے پچھلے گناہ معاف کر دے توجہ ہے ماشاءاللہ ہاں پھر خوشخبری انشاءاللہ سنو گے یا اللہ دی رات دا ویلا خوشخبری سنا دے یا اللہ سارے منشین بجا دے یہ حضور کا منشی ہے ایک پتہ ہے ایک اور دی گال سنو پتہ کیا آنا انہوں کیڑی وہی لکھی ہے فتح مکہ دے موقع تے مسلمان مگر 3 سال قرآن تے سارا پہلے نازل ہو چکو تھوڑا جا راند آئی سٹائل ویکو بدماشوں کا انداز دیکھو اصحاب رسول کے خلاف بولنے والوں کا انداز دیکھو اندر تھوڑا جا قرآن راند آئی تو اس ویلے امیر معاویہ مسلمان جو انہیں 1-2 آیتاں لکھ کے چھوڑیاں دے ایڈے چڑے ہوئے میں کہ جو قرآن دے وچ ایک آیت نہ ہوئے تے قرآن مکمل ہے جانے نہیں تو پھر مور تو میں کہ امیر معاویہ ہی لائی ہے نا پھر مکمل تے امیر معاویہ تے نال ہی ہویا ہے نا اليوم اکملت لکم دینکم مور تو امیر معاویہ کی ہوئی نا گالتے بن دیئے اختتام دی مور تو امیر معاویہ کی ہے نا قرآن کیوں مکمل ہے اگر امیر معاویہ کی امانت دیانت نہیں تو وہی الہی کے امین ہے پھر امیر معاویہ نہ قرآن مکمل ہوا نہ حدیث مکمل ہوئی دین تب مکمل ہے کہ امیر معاویہ کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے تب یہ آیت حق ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما جناب عمرہ فرما رہے عمرہ تو بعد آپ میرے جناب مروان در موجود نے صفا مروہ دی سائی مکمل ہو یعنی عمرہ مکمل ہوا حضور بال کٹوان دا وقت آیا حضور نے اپنے بال مبارک کٹوانے ہیں جب بال کٹوان دی واری آئی امیر معاویہ قریب ہوئے فرما مابو جی میں کاٹوں بال حضور کے میں کاٹوں بال حضور کے آپ فرما آؤ امیر معاویہ عمرہ کے بعد حضور کے بال کاٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ نے بال کاٹے بھی صحیح اور نال بال سمال بھی لیے بال سمال لے حضور دے ناخن پاک اتار کے انہوں نے بھی سمال لیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنت آپ دا عمل کہ جدوں بھی اپنے ناخن اتار دے نا تو اسے میں عادت عمل کر لیا کرو جدو اپنے ناخن اتارو نا عبداللہ بن عمر اپنے ناخنوں کو اتارنے کے بعد زمین میں دفن کر دیتے تھے یہ صحابہ کا طریقہ ہے ایویں نہیں چھاڑ دینے چاہیے کہ لوگ چکی پھرن تے لوگ اس سے کراہت محسوس کرے ساڑھے ناخنات عبداللہ بن عمر دفن کر دیتے اگر بال گرتے داڑھی سے یا سر مبارک سے کنگھی کرتے ہوئے ان کو بھی دفن کر دیتے تھے کسی نے پوچھا آپ یہ دفن کیوں کرتے کیوں آیا کی مسئلہ بتوسین دفن کیوں کر دے ہو فرمایا جب بندہ فوت ہو تو کدھر کرتے ہو فرمایا اس کو دفن کرتے ہیں فرمایا اگر زندے بندے کی انگلی کٹ جائے یا اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے وہ ٹانگ کہاں کرتے ہو کہنے لگے دفن کر دیتے ہیں وجہ ناخن اتارتا ہوں تو میں بھی دفن کر دیتا ہوں
اس سے لوگ جادو کے کئی قسم کے منتر پڑھتے ہیں بالوں کے ذریعے اور ناخنوں کے ذریعے. وہ حضور کے بالوں پر ہی وہ اثرات انہوں نے وہ منتر پڑھے تھے بدبختوں نے، ظالموں نے، کافروں نے، یہودیوں نے. اس لیے دفن کر دینا چاہیے. اولا بہتر افضل یہ ہے، ویچنا نہیں چاہیے. ہوں زنانیاں کہیں ویچ دیا نے، کئی ہزاراں دا کلو والا نہ ویچدا. میں آگا بس تسی اکٹھی ایک باری ویچ چھڑو سارے لاکھ بعد روزانہ جے لگی ہو ویچن. ویچیا نہ کرو، یہ کاروبار حرام ہے، یہ پیسہ حرام ہے. اپنے بالوں کو بیچنا، اپنے والن بھی چھیندا کدے نہ نہیں بیچتے. نبی علیہ السلام کے بال مبارک جب کاٹے نا، سیدنا امیر معاویہ منشی تھے نا حضور کے، ازاں ان لفظ پکا لیا با تو مان لیا نا با منشی حضور دے، اور کی چاہیے دے. امیر معاویہ منشی ٹھہرے کس کے؟ حضور کے. منشی تھے حضور کے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے بال حضور کے سنبھال لیے، داڑھی مبارک کے بال کنگھی مبارک سے گئے، زمین پہ آتے اٹھا لیتے سنبھال لیتے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ناخن بھی اتارے. امیر معاویہ نے ناخن مبارک اتارے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بال مبارک اتارے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھال لیے، سنبھال کے رکھ لے اور ڈبی اندر پا کے رکھ لے. 1 سال 2 سال 4 سال دی بات نہیں، 50 سال تک حضور دے بال سنبھال کے رکھے. 50 سال حضور کے بال سنبھال کے رکھے اور ناخن مبارک حضور کے سنبھال کے رکھ لیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے غلاموں کو بلایا، فرما جاؤ فلاں الماری کھولو. الماری کھولی، اس میں ایک چھوٹی سی ڈبیا، وہ ڈبیا لے آؤ. اٹھا کے لے آئے. سکرات میں امیر معاویہ ظالموں، بدبختوں، کالیوں، نابوں کو، ابو سفیان کے خاندان کو اور حضور کے اس پیارے صحابہ کے خاندان کو. ابو سفیان آپ کا باپ بھی صحابی ہے، آپ کا دونوں بیٹے صحابی ہیں، امیر معاویہ صحابی ہے، آپ کی ماں صحابی ہے اور آپ کی بہن صحابیہ حضور کی بیوی ہے، ام المومنین ہے. یہ سارا خاندان حضور کا رشتہ دار ہے. 5ویں پشت پہ ان کا اور خون مصطفیٰ کا نسب ایک ہے. قریش کے 2 ہی لڑیاں ہیں اور 2 ہی سلسلے ہیں، ایک بنو ہاشم کا ہے، دوسرا بنو امیہ کا ہے. 5ویں پشت پہ حضور کا اور ان کا خون ایک ہے. لہذا 1000 بار سوچو، حضور کی 2 بیٹیاں بنو امیہ عثمان رضی اللہ عنہ گھر میں ہے، اس لیے بنو امیہ کے خلاف جو مطلقاً بولتا ہے گویا وہ سیدنا عثمان اور سیدنا ابو سفیان اور امیر معاویہ اور اس خاندان رسول اللہ کے سسرالی خاندان کے خلاف ہردہ سرائی کرتا ہے. سنو سیدنا امیر معاویہ کی محبت، عقیدت، پیار دیکھو حضور سے، کچھ تو شرم کیجئے. یہ صحابی رسول کی عزت کا، عظمت کا، عطرت کا اور آپ سے پیار کا اندازہ لگائیے. سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا غلاموں کو یہ ذرا ڈبی کھولو. کھولی، حضور کے بالوں کو دیکھا، 50 سال سنبھال کے رکھے سا. فرمایا جدوں میں فوت ہو جاواں مینوں کفن پہنا دیتا جائے تو مینوں قبر اندر رکھ دیتا جائے. میرے ہونٹوں پر حضور کے ناخن، میرے ناک کے پاس ہون حضور کے ناخن، میرے جسم کے اوپر سینے پر حضور کے بال رکھ دینا. ہو سکتا ہے اللہ میری قبر کو روشن فرما دے، ہو سکتا ہے اللہ رحمت فرما دے. یہ ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. سن لو تبرکات نبویہ کے بارے میں، الحدیث کا عقیدہ سن لو. حضور کے لعاب اندر، حضور کے پسینے اندر، حضور دی لباس اندر، حضور دی کملی پاک اندر، حضور دے بال مبارک اندر، حضور دے پسینہ مبارک اندر، حضور دے جبہ پاک اندر، نبی علیہ السلام دی کملی مبارک اندر اللہ نے رحمت برکت شفا امت واسطے رکھی ہے. لیکن ہومن حضور دے ایویں نہ کوئی لئی پھردا ہوئے جب تک سند نہ ہوئے کہ یہ حضور کے تبرکات. میرا دعویٰ ہے اور پوری ذمہ داری دعویٰ کر رہا ہوں، اس وقت دنیا میں جتنے تبرکات موجود ہیں کہ یہ پیغمبر کے تبرکات ہیں، کسی بندے کے پاس صحیح سند موجود نہیں ہے. ہاں سند لائے کہ یہ بال ہیں حضور کے، یہ ناخن ہیں حضور کے، یہ بال ہیں حضور کے، یہ لاٹھی ہے حضور کی، یہ چمڑا ہے حضور کے بستر کا، یہ آپ کی لاٹھی ہے، یہ آپ کی دستار مبارک ہے، یہ آپ کے نالین پاک ہیں.
کوئی صحیح سند کے ساتھ تبرکات بیان کر دے، ثابت کر دے، اہل الحدیث اپنی آنکھیں جھکا دے گا تبرکات پر ایمان لے آئے گا، محبت عقیدت کا اظہار کرے گا، لیکن سن لو ہومن حضور دینا تے بندہ کہے یہ حضور کے بال ہیں، پھر حدیث سن لو، حضور نے فرمایا جڑا بندہ میرے بارے جھوٹ بولدا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کتنا عظیم ہے امیر معاویہ جس کے سینے پہ قبر میں بھی حضور کے بال رکھے گئے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے ہردہ سرائی کردے کہنے لگے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب جی اینو تسی نار رکھ لو، پڑھیا لکھیا میرے معاویہ۔ فردہ حضور نے اور دعا دیتے، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ میرے معاویہ نو کتاب دا علم عطا فرما دے، یعنی کتاب و سنت دا علم عطا فرما دے، اے اللہ نو معاشیات دا علم عطا فرما دے، اے اللہ نو حساب و کتاب دا ماہر ریاضیات بنا دے، وواقع العذاب، اور امیر معاویہ نو جہنم اور قبر دے عذاب تو محفوظ فرما لے۔ کہتے نبی علیہ السلام اے اللہ معاویہ نو ہادی بنا دے، ہدایت والا بنا دے، اے اللہ امیر معاویہ دے ذریعے لوگوں نو ہدایت عطا فرما دے۔ کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرما دے محبوب جی اے پڑھیا لکھیا میرے معاویہ نو اپنے نار رکھ لو۔ ظالم بولے کہنے لگے سفارشی بھرتی ہویا ہے، سفارشی بھرتی ہویا ہے میرے معاویہ۔ میں آگا سفارشی بھرتی ہویا ہے جن جی، میں آگا سفارش کس نے کیتی ہے؟ جنہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ والد محترم نے سفارش کیتی ہے۔ سفارشی بھرتی ہوا جیتے سفارش قبول کنے کیتی ہے؟ سفارش کدے کولو کیتی ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضور کولو، تے حضور نے قبول فرما لئی یعنی جیتے میں کہ پھر ابو سفیان دا قصور نہیں، قصور تے ہونا دا ہے جنہ سفارش قبول کیتی ہے نعوذ باللہ توڑی گندی زبان تو تے نبی پادی ذات بھی محفوظ نہیں رہی۔ تابی تے حضور نے فرمایا تابی تو محدثین نے بیان کیتا ہے امیر معاویہ پردہ ہے ستر ہے جنہیں اس پردے نو توڑ دیندہ ہے پھر اگے پہنچ جاندہ ہے۔ تو یہ سفارش کردے کتے پہنچ گئے ہو؟ امیر معاویہ نے سفارشی کہتے کہاں پہنچ گئے ہو؟ کہ حضور نے سفارشی بھرتے کر لیا ہے۔ حضور دی سفارش کوئی سفارش کرے حضور قبول فرمان، گویا حضور نے قبول نہیں کی تھی، میرے رب نے قبول فرمائی ہے۔ ان اتب اللہ ما یوحا الیہ، حضرت امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ اچھی کو سیدنا امیر معاویہ اپنے ذہن صاف کر لو، سب تو زیادہ مظلومی صحابی سیدنا امیر معاویہ، اسلام نو 65 لاکھ مربع میل تک پھیلان والا امیر معاویہ، بحری جہاز بنا کے اسلام دے جناب فوج داخل کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان کے خون کا وارث سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی اندر موجود نے، توجہ کرنا، مسجد نبوی دی تعمیر جاری ہے، صحابہ اکرام جاندے نے پتھر اٹھا کے لے ہوندے نے، ہر صحابی جاندہ ہے ایک پتھر اپنی استطاعت طاقت مطابق چکدہ ہے۔ پرانے دور دے پتھر جنہ مسجد عمارتہ تعمیروں دی اصل بھاری بر پتھر چک کے لے ہوندے نے، ہر صحابی جاندہ ہے ایک پتھر چک کے لے ہوندہ ہے۔ ایک صحابی ایسے جنہوں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ جاندے نے دو پتھر چک کے لے آندے نے۔ حضور نے ویکھیا ہر بندہ ایک پتھر لے آ رہے ہیں، عمار بن یاسر دو پتھر لے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمار بن یاسر بندہ اچھا ہے لیکن انہوں ایک باغی گروہ قتل کریں گا۔ حضور نے خبر دے دیتی کہ امیر جناب سیدنا عمار بن یاسر سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ ہن رافضی کیویں بولیا، توجہ کیجئے، رافضی نما بندے کیویں بولتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لشکر نے قتل کیتا ہے سیدنا عمار بن یاسر نو، جناب لہذا
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی گروہ ثابت ہوں گے. سن لیجئے حدیث پاک جتے حدیث آئی ہے اتھے ایک اور حدیث بھی موجود ہے. دو حدیثاں صحیح البخاری اندر موجود ہیں. بخاری کھول کے پڑھو, کھول کے پڑھو ناسبی اور رافسیوں, جتھے بخاری پڑھ دے ہو ساری پڑھیا کرو. ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری اندر, جس بخاری اندر عمار بن یاسر دی حدیث موجود ہے, اسی صحیح البخاری اندر ایک اور حدیث بھی موجود ہے. ایک عمار بن یاسر دے متعلق حدیث موجود ہے, ایک بخاری اندر عمار بن یاسر تو بھی شان مقام درجے اندر بڑے بلند ترین مقام تے فیض نے سیدنا حسن ابن علی. کچھ کہو حسن ابن علی. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. حدیث البخاری اندر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی اندر داخل ہوئے, آکے حضور دے نال ممبر دے نال آکے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے اس بیٹے حسن والے ویکھی جان دے ہو, ان اپنی ہاذا سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے. یہ دے ذریعے ایک وقت آئے گا اللہ دو مسلمانہ دیاں عظیم جماعتاں, دو مسلمانہ دیاں عظمت والیاں جماعتاں, دو مسلمانہ دیاں بڑی عظیم الشان جماعتاں درمیان اے میرا بیٹا صلح کروائے گا. پوری دنیا متفق جن دو جماعتاں دے درمیان سیدنا حسن ابن علی نے صلح کروائی ہے, وہ دو جماعتاں ایک دے لیڈر سیدنا حسن آپ نے اپنے والد محترم سیدنا محبوب خدا علی رضی اللہ تعالیٰ شہادت تو بعد آپ منصب خلافت آئے. آپ اپنے گروہ دے ذمہ دار امیر نے, دوسرے لشکر دے امیر سیدنا امیر معاویہ نے, آمنے سامنے دونوں لشکر موجود نے. سیدنا حسن ابن علی نے صلح فرما لیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال, میرا بیٹا حسن سید ہے. مسلمانہ دیاں دو عظیم جماعتاں حضور کی فرما دے مسلمانہ دیاں دو, مسلمانہ دیاں دو, مسلمانہ دیاں دو. حضور نے امیر معاویہ دے گروہ نو کی کیا ہے مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں. ایک جماعت دے سربراہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوجی جماعت دے سربراہ خود سیدنا علی تو باسینہ حسن. دو مسلمانہ دیاں جماعتاں آپس لڑ رہی ہونگیاں, سامنے کھڑی ہونگیاں, آمنے سامنے ہونگیاں. یہ میرا بیٹا حسن صلح کروائے گا. فرمایا عمار بن یاسر تنو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. دونوں حدیثاں بخاری اندر نے. جے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گرون اللہ نعوذ باللہ باغی کے آ جائے, پھر اس حدیث دا معنی کی ہوئے گا دو مسلمانہ دیاں عظیم جماعتاں. لہذا مننا پے گا کہ وہ گروہ کوئی اور انہوں تلاش کرنا ہوئے گا. آؤ تلاش کرنے رات دے انشاءاللہ 12:30 بجے لبنے. تھاکتے نہیں گئے, ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تانگ بیٹھے ہو میرے تو. ایک ہاتھ پینڈے تو ہوندے ہی نا بندے, ہر بندے کو جی میں میرے کو ایک بندہ ہے تانگ توڑے بیٹھا ہے سٹیج تے بیٹھا ہے, تُسی ان ویکھو کیڑا ہے سیدنا امیر معاویہ. جڑا بندہ لابھ لوے انہوں میں 10 روپے نام دے سا. سیدنا امیر معاویہ, سیدنا امیر معاویہ, میرے حال توجہ, سیدنا امیر معاویہ, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر اسماعیل زبی اللہ ہوں دے توجہ فرمائی, وہی قربانی دیں دے اللہ محبت فرمائے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گروہ نو نبی علیہ السلام نے عظیم گروہ قرار دیتا ہے. ادھر عمار بن یاسر نو فرماتا نو ایک باقی گروہ قتل کرے گا. ادھر حضور نے فرمایا امیر معاویہ دا عظیم گروہ ہے, مننا پے گا جنہوں عظیم کیا ہے انہوں پھر برا نہیں کیا جا سکتا. جنہوں حضور نے عظیم کیا ہے تُسی کیوں انہوں برا کہن دے ہو جنہوں حضور نے عظیم کہہ دیتا ہے. انہوں باغی گروہ کیڑا ہے جنہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ شہید کیتا ہے, وہی ہے باغی گروہ جنہیں سیدنا عثمان دا 40 دن محاصرہ کیتا ہے. سیدنا عثمان نو بے دردی دے نال امام مظلوم مدینہ سیدنا عثمان نو شہید کر دیتا ہے. اس تو بعد انہوں نے اہل اسلام نو آپس اندر لڑان واسطے کچھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ صفحہ اندر شامل ہو گئے, کچھ لوگ جا کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لشکر اندر شامل ہو گئے.
تاکہ مسلمان آپس اندر لڑایا جائے. یہی فیہ باغی ہے, یہی وہ فیہ باغی ہے جڑا آخر کار جا کے ایک اور حدیث سنانا تاکہ بات کھل کے سمجھ آ جائے. یہ حدیث بھی صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. توجہ فرمانا, تینوں حدیث اکٹھیاں ہو جان گیا. ایک حدیث عمار بن یاسر نو باغی گروہ, توجہ ہے, عمار بن یاسر نو باغی گروہ قتل کرے گا. دوجی حدیث میرا بیٹا حسن دو مسلمانہ دیا جماعتہ دے درمیان سلو کروائے گا. ادھر بھی پشین گوئی ہے, ادھر بھی پشین گوئی ہے, ادھر بھی خبر ہے, ادھر بھی خبر ہے, دونوں خبریں وہی تے نا مشتمل ہیں. ادھر بھی وہی ہے, ادھر بھی وہی ہے. دونوں حدیث صحیح البخاری اندر, ایک عمار بن یاسر دے بارے, دوجی سیدنا حسن بن علی دے بارے. ان در تیسری حدیث تے غور کرنا. نبی علیہ السلام سفر تے جا رہے ہیں, نال صحابہ کرام نے چل دے حضور علیہ السلام جوتی مبارک حضور دی ٹوٹ گئی. حضور دی جوتی مبارک سفر میں چلتے جب جوتی مبارک حضور دی ٹوٹی ہے, سیدنا علی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ حضور دا جوتا مبارک لے ہے. جوتا حضور دا لے کے نا تے ایک جگہ تے بیٹھ گئے سفر تے انہوں گنڈن لگ پائے. کون؟ توجہ ہے. ایک اور تبصرہ سناوا. ایک بدبخت پتہ بند کیا گیا جانے حضرت امیر معاویہ نے حضور دے وال کٹے. حضور دے وال کٹے. حدیث چاہتا ہے نا جڑے میں تو سنائی کہ حضور دے وال مبارک کس نے کٹے. کہنے لگے پھر کیڑی شان ہے, یہ کیڑی شان ہے, یہ جانے کیڑی شان ہے. وال کٹے تو پھر وال کٹن تو بعد بندہ کی ثابت ہو جاتا ہے, بولو یہ کیڑی شان ہے. نبی علیہ السلام سفر میں بیٹھ, جناب جوتا مبارک ٹوٹ گیا, جوتا پکڑ لیا مولا علی نے. توجہ ہے ماشاء علی پاک جوتا گڑنے لگ پہ کس دا. میں پوچھنا شان ہے علی کی یا نہیں. توجہ ہے, یہ جوتا گڑنا شان ہے تو پھر وال کٹنا بھی بولو شان ہے. جوتا مبارک حضور دا گڑن لگ پہ کون؟ علی رضی اللہ. نبی علیہ السلام آگے چلتے رہے, صحابہ ساتھ چلتے رہے. تھوڑا سا آگے جا کے حضور نے فرمایا بہ جائیے تھے, رک جائیے تھوڑا دیر, آن دئیے. علی پاک نو پیچھے رہ گئے, جوتا مبارک گڑن لگ, انہوں نے آن دے ادھر. حضور بیٹھ گئے, صحابہ بیٹھ گئے حضور دے آس پاس. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا, ایک گروہ نکلے گا جڑا گروہ قرآن پڑھے گا, قرآن دے حلق تو نیچے نہیں اترے گا. جیڑا میری امت دا بندہ اس گروہ دے خلاف جہاد کرے گا وہ افضل ترین جہاد ہوئے گا, وہ افضل ترین جہاد ہوگا. اور میری امت میں ایک بندہ ایسا ہوگا جو ان کے خلاف لڑے گا. صحابہ کرام کہنے لگے حضور جی کوئی ساڑھے چو ہونا ہے جڑا حضور دے آس پاس بیٹھے, کوئی ساڑھے چو ہوئے گا یا کوئی ہور ہوئے گا. حضور نے فرمایا تو آڑے بچو کوئی نہیں ہوئے گا, تو آڑے جو کوئی نہیں ہوئے گا اس وقت جڑے تسی میرے نال بیٹھے ہو نا, کوئی نہیں ہوئے گا. حضور جی پھر کون ہوئے گا؟ فرمایا وہ پیچھے جوتا گانڈنے والا, وہ جو پیچھے رہ گیا جوتا گانڈنے والے کون؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کے خلاف جہاد کریں گا. پھر یہ ایسا ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ زمانہ خلافت ایک لشکر نکلے آئے جنہوں خارجی کیا جانا ہے, جو حضرت علی کی توہین کرنے والے. حضرت علی نے فرمایا ان کے خلاف جہاد کرو, نکلو ان کے خلاف. جب نکلے ان کو مارا نا, انہوں نے بچوں بچے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم نے ہی سیدنا علی کو شہید کیا تھا. فرمایا نکلو ان کے خلاف, نکلے جہاد کیا, مارا. صحابہ کرام کہنے لگے اے علی اے لشکر وہی تا نہیں یہ بارے حضور فرما گئے سا. فرما ہاں یہ وہی لشکر. انہاں کیا وہ دے ویتے حضور نے ایک اور نشانی بھی دسی آئی, جی دسو. حضور نے فرمایا اس لشکر ایک بندہ ہوئے گا
جس کا یہ اگلا ہاتھ جو ہے نا، یہ ہاتھ انگلیاں وغیرہ نہیں ہوں گی، یہ ہاتھ ایسے ہوگا، اور یہ ہاتھ انگلیوں کے بغیر ہوگا، اور یہ ابھرا ہوا ہوگا، کچا ہوگا، اٹھا ہوا ہوگا، اور جس طرح حضور نے اس کو نرم اور ابھرا ہوا ہوتا ہے نا، ہاتھ خراب ہوتا ہے یہاں پر، ایسے گولا سا آگے بنا ہوا ہوگا۔ جس لشکر میں ایک بندہ ایسا ہوگا، سمجھنا وہی خارجی ہوں گے۔ جی یا رسول جی سے سینا علی اینج آئندہ بندہ ہی کوئی نہیں۔ فرمائے ہن ساڑی گرفت پکڑے جا گئے، لبو جڑے قیدی ہو گئے انہاں چو لبو، جڑے مر گئے انہاں چو لبو، جڑے قتل ہو گئے انہاں چو لبو۔ جی اینج دا وچ بندہ ہوئے تے پھر سمجھو کہ وہ گروہ یہ جی حضور نے خبر دیتی سی۔ تابعین لشکر دے لوگ گئے، زخمی اندر ویکھیا، زخمی اچ کوئی نہیں، مقتولین جو ویکھیا بندہ کوئی نہیں، علی پاک کو لائے اینج دا بندہ کوئی نہیں۔ فرمایا سارے مقتولین ساریاں لاشاں ویکھیاں جے، کہنے ساریاں ویکھیاں نے، ایک گڑے کچھ لاشاں پہیاں نے، او اسے اتو تو ویکھیاں نے۔ فرمایا چکو، جب ساریاں لاشاں چکے ہیں، سب تو تھلے لاش آئی نا، انہوں چکیا تو دے وچ اینج دا بندہ قتل ہویا پہ۔ سارے ساتھی کہنے لگے اے علی تے لشکر ہوئیے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ اکبر، صدق اللہ و رسولو، کیوں نہ ایسا بندہ ہوتا؟ اللہ بھی سچ کہتا ہے، میرا محمد بھی سچ فرمانا ہے، یہ وہ لشکر ہے۔ علی پاک نے وہی نعرے تکبیر بلند کیا، یہ وہ لشکر ہے جس کے بارے میں حضور نے خبر دی، یہی وہ لشکر ہے جس نے عثمان کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ لشکر ہے جو سیدنا علی و معاویہ رضی اللہ عنہ کی صفوں میں داخل ہو گئے، جنگ جمل و صفین برپا کروائی، یہی پھر وہ لشکر ہے جو ان صفوں سے نکل کے خارجی بنا، یہی وہ لشکر ہے جنہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا، شہید کر کے سیدنا امیر معاویہ کے میدان کی طرف اس کو رات کے اندھیرے میں ڈال دیا، ان کی میت کو، تاکہ سویرے یہاں وہاں سے میت برآمد ہو اور لوگ خلاف ہو جائیں کہ امیر معاویہ کا لشکر وہ ہے جس کے بارے میں حضور فرما گئے تھے۔ نہیں، وہ خارجی تھے جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، وہ خارجی تھے جنہوں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا، وہ خارجی تھے جنہوں نے سیدنا علی کو شہید کیا۔ امیر معاویہ کا لشکر وہ لشکر نہیں، امیر معاویہ وہ کا لشکر وہ ہے جسے پیغمبر نے مسلمانوں کی عظیم جماعت کہہ کے امام حسن کے ذریعے صلح کروا کے مصطفیٰ کی حدیث کو پورا کر دیا۔ امیر معاویہ مسلمانوں کی جماعت کا عظیم سپہ سالار ہے۔ انشاءاللہ امیر معاویہ کی شان کو بیان کرتے رہے۔ ہم نے تیہ کیا ہے انشاءاللہ پورا سال ہم نے شان امیر معاویہ کو بیان کرنا ہے، اور ہم نے تیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جس اہل حدیث کے ہاں اب کہیں بچہ پیدا ہونا، اس کا نام ہم نے امیر معاویہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ایک سال میں کم از کم نا جس دے گھر بچہ پیدا ہو نام ایک دفعہ معاویہ رکھ دو، تاکہ معاویہ ستارہ چمکتا رہے، یہ شان، یہ مقام، یہ نام محفوظ رہے، اور اہل کفر پر یہ نام بھاری رہے۔ انشاءاللہ امیر معاویہ کی شان، عزت، عظمت محفوظ رہے گی۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ابہام، کوئی اشکال، کوئی سوال، کسی کالج یونیورسٹی کی کسی طالب علم کے ذہن و دماغ میں کوئی شان امیر معاویہ کے خلاف کوئی ابہام، کوئی اشکال ہو تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنے اعتراض پیش کرے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنت کے وارث ہے، جو شک کرے ہم اس کو مومن نہیں سمجھتے۔